رکھیں، ذکر جو ہے، ذکر کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ آپ سانسوں کے ذریعے کرتے ہیں، ایک ذکر جاری ہوتا ہے کہ آپ اونچی آواز میں کرتے ہیں، ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ آپ انفرادی طور پر کرتے ہیں، ایک ذکر وہ ہوتا ہے اجتماعی طور پر کرتے ہیں، ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ آپ حلقہ باندھ لیتے ہیں، اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ذکر کرانے والا ہوتا ہے، باقی جس طرح وہ کر رہا ہے سب لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس ذکر کرانے والے کی اتباع کرتے ہیں، اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، اس کو اجتماعی ذکر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ذکر ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کیا خوبصورت آقا علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بظاہر وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، باتیں کرتا ہے، دنیا کے سارے کاروبار کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بے شک کمزور کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، وہ ایک کونے پہ سویا کیوں نہ ہو، وہ فٹ پاتھ پہ کیوں نہ سویا ہو، لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دراصل حقیقت میں زندہ وہی ہے۔ ہمارے ہاں زندہ ہونے کا معیار اور ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو بتایا کہ زندہ وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ بے شک کھاتا پیتا ہو، چلتا پھرتا ہو، دوڑتا ہو، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتا ہو، دنیا کے کاروبار کرتا ہو، در حقیقت وہ مردہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو اونچی آواز میں ہم ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ شرماتے بھی ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں منافق کہیں، ریاکار کہیں، لوگ تم پہ فتوے لگائیں، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی تو کہہ دے یہ تو منافق آدمی ہے، کوئی کہہ دے یہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ آپ ذکر کر رہے اللہ کا اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہیں، لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ اس قدر اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب سے لو لگاؤ، اپنے رب کا ذکر کرو۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھایا کرو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ذکر الہی کے حلقے، ذکر الہی کے حلقے۔ آپ کا گزر ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ آپ اس مجلس میں شامل ہو جائیں، وہ برکت والی مجلس ہے، وہ عظمت والی مجلس ہے، وہاں سے آپ کو برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ آپ اس مجلس میں بیٹھ جائیں، اس مجلس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاریاں قرار دیا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کی کیاریاں جب پوچھا گیا کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ذکر الہی کے حلقے، جہاں پر ذکر الہی کے حلقے لگتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے صوفیاء، اولیاء، بزرگان دین اجتماعی طور پر کیوں ذکر کراتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کو ذکر کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، پھر سانسوں میں ذکر کیسے کرنا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے قلبی طور پر ذکر کیسے کرنا ہے کہ آپ کی زبان تو بند ہو، آپ کا دل ذکر کر رہا ہو، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ جب آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ذکر کیسے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انفرادی طور پر بندہ ایک کام نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھ کر اس کا دل کرتا ہے کہ یہ لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں بھی اللہ اللہ کروں۔ اس لیے یہ جو ذکر الہی کے حلقے ہوتے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء راوی ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ذکر الہی کی فضیلت آپ سنیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن جن کے چہرے پر نور ہوں گے، بڑے نورانی چہرے ہوں گے ان کے قیامت کے دن،
اور وہ موتیوں کے جو ممبر ہوں گے ان پر تشریف فرما ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر۔ جب لوگ انہیں دیکھیں گے رش کریں گے، کوئی کہے گا یہ تو نہ تو وہ انبیاء ہوں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے جن پر لوگ رش کر رہے ہوں گے، جو نور کے ممبروں پر، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، تو وہ کون ہوں گے؟ جب بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو مختلف قبیلوں سے اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ محبت بھی کس کی خاطر کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ کوئی دنیا میں مفاد یا مقصد نہیں ہے، کوئی آپس کا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر اکٹھے بیٹھ کر اللہ اللہ کے صدائیں بلند کرتے ہیں، کلمے کا ذکر کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں کی شان کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور فرمائے کہ یہاں تک کہ موتی کے ممبر ہوں گے ان پر ہوں گے، نورانی چہرے ان کے ہوں گے، اور رش کریں گے لوگ ان پر، نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ والے ہوں گے، اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ روایت کرتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مجالس ذکر کی جو غنیمت ہے وہ جنت ہے، جنت ہے۔ 2 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء راوی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں کے زبانیں ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہیں گی، جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، تو اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوست ایسے تو بندہ نہیں بنتا۔ جو بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دیتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اور جب وہ اللہ والا بن جاتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، اور اس کی زبان پر صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر عالم کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں مسکراتا ہوا داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے ذکر کی فضیلت، اور جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے ان گھروں کی خوش قسمتی آپ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں، آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر باہر سوئے ہوں، جس طرح گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، آپ دیہات میں جائیں، آپ کھلے آسمان تلے آپ سوئے ہوئے ہیں، آسمان پہ تارے ہی تارے آپ کو نظر آئیں گے۔ شہر میں تو لائٹیں اتنی ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تارے کیا ہوتے ہیں۔ جب گاؤں میں جائیں، آپ دیہات میں جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ تاروں کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ تاروں کو دیکھنے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ تاروں کو دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے تارے ہیں، یہ تو ہم زمین والے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو آسمان والے ہیں وہ اہل جو ذکر ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ ان کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں، وہ ان کے گھروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ، آسمان والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان والے فرشتے ہیں، اور فرشتے ہمارے گھروں کو روشن دیکھتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ مولا تیرے بندے کا گھر روشن ہے تیرے ذکر سے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ حدیث میں آگے بیان کروں گا، جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ تیرے بندے ذکر کر رہے تھے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید راوی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اکٹھے ہونے والوں کو پتہ چلے گا کہ بزرگی اور سخاوت والے کون ہیں۔ قیامت کے دن یہ پتہ چلے گا۔ جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد میں مجالس ذکر منعقد کرنے والے جو مساجد میں بیٹھتے ہیں اور ذکر کی مجالس منعقد کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ بزرگی والے سخاوت والے کون ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کا ذکر ہو تو شرمایا نہ کرو، شرمایا نہ کرو۔ دنیاوی معاملات میں ہم نہیں شرماتے، لیکن جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہم شرماتے ہیں۔ کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے۔ جب درود پڑھنے کا موقع آتا ہے، جب کلمہ شریف پڑھنے کا موقع آتا ہے، جہاں بھی موقع ملے آپ کو، آپ گج وج کے سینہ تان کر اللہ کا ذکر کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، کلمہ شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کچھ شرمانے والے معاملات نہیں ہیں، یہ تو بلکہ آپ فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس راوی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمانا ہے جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا کی خاطر اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے اس میں اللہ کی رضا ہو، اپنا بزنس نہ ہو، اپنا کاروبار نہ ہو، اپنی شہرت نہ ہو، اپنا مقصد نہ ہو، محض اللہ کی رضا کی خاطر اجتماعی طور پر کچھ لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سہیل بن حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ مجلس ذکر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور حضرت انس راوی ایک حدیث پاک کے آقا علیہ تبرانی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر کہہ دیتا اللہ، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اسی کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا ذکر کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا کسی کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں، کوئی بندہ استغفر اللہ کہہ دے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے، کوئی سبحان اللہ کہہ دے، کوئی الحمدللہ کہہ دے، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یاد کرتے کرتے یہاں تک کہ اس پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اللہ کا خوف طاری ہو گیا، تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اس کے آنسو آنے لگے، تو اس کے جو آنسو ہیں وہ زمین تک بعد میں پہنچے گے، اللہ تعالیٰ اس کی پہلے بخشش کر دیتا ہے اور اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ یہ جو بندے کے آنسو ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آج تو ہم سخت دل اور پتھر دل ہو چکے ہیں، ہمارے آنسو نکلتے نہیں ہیں۔ یہ جو آنسو بہانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، کون سا شکر تیری بندہ جو تیری شکر، کون سا ایسا ذکر ہے جو تیری شان کے لائق ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میری شان یہ ہے کہ تمہاری زبان جو ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ امام کشیری فرماتے ہیں کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے زبان کا ذکر، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے دل کا ذکر، ایک ہے دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعے انسان کے دل کو ذکر کو جو ہے اس کو دوائیں ملتا ہے، ہمیشگی ملتی ہے، مگر شخصیت پر تاثیر دل کے ذکر سے بدلتی ہے۔ جب بندہ دل کا ذکر کرتا ہے پھر تاثیر ہی بدل جاتی ہے۔ لہذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا حالت سلوک اور اوصاف کامل کا حامل بنا دیتا ہے اس بندے کو۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس ذکر کی۔ آخری حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو ذکر ہے آپ کو پتہ ہے یہ ذکر کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں اور تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجالس کہاں قائم کی گئی ہیں، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش میں رہتے ہیں
اور جب وہ ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں کہ آؤ، فرشتے پھر ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں۔ اچھا، کتنی مستند روایت ہے بخاری کی، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ کچھ فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں، مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کہیں ذکر کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں آؤ آؤ آؤ، ہم نے مقصد کو پا لیا۔ اچھا، جب فرشتے اس ذکر کی مجلس میں پہنچتے ہیں اور پھر کیا ہوا، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں سے ملاقات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ یہ جو میرے بندے بیٹھ کر میری بڑائی بیان کرتے ہیں، میری بزرگی بیان کرتے ہیں، میری شان بیان کرتے ہیں، کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا، انہوں نے آپ کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، وہ جو بندے میرا ذکر کر رہے تھے، پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو مزید تیری عبادت کرتے اور مزید تیری بزرگی بیان کرتے اور مزید تیری تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ اور فرشتے عرض کرتے نہیں مولا انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے مزید ان میں جنت کا حرص پیدا ہو جاتا، مزید جنت کی طلب پیدا ہوتی، شوق پیدا ہوتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا یہ بتاؤ فرشتوں وہ جو میرے بندے بیٹھے ہوتے ہیں میرے ذکر میں مصروف تھے، وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ دوزخ کی آگ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ دیکھ لیتے مزید ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا، مزید ڈر پیدا ہوتا۔ اور یہاں تک یہ بات چلتی چلتی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے پوچھ لی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جانا میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنے کسی کام سے اس مجلس میں آیا ہے، ذکر نہیں کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے نیک لوگوں کے لڑ لگ گیا ہے، نیک لوگوں کا قریب آ گیا ہے، نیک لوگوں کی سنگت اس کو مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو محترم حضرات یہ جو حدیث پاک ہے، اب اللہ تعالیٰ تو ہمارے سارے احوال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس وقت ہم مسجد المجتبیٰ میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کھایا کیا ہم کھائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جنت مانگتے ہیں اور وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، کیا چیز مجھ سے طلب کرتے ہیں، یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھی ہیں یہ باتیں ہمارے علم میں آنی تھی آقا علیہ السلام کے فرمان کی صورت میں۔ پتہ چلا کہ یہ جو پوچھنا ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے، پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں سے پوچھی تو فرمان مصطفیٰ کی صورت میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ محترم حضرات بتانا مقصود یہ ہے یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے قرآن میں آتا ہے کہ دلوں کو اطمینان جس سے ملتا ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں
جو امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بے اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، جو اولاد والے ہیں وہ بھی پریشان ہے، جو بے گھر ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو گھر والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو سواری والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو بغیر سواری کے وہ بھی پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسا سکون ہوگا۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ہمیں وقت فضولیات میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں سے کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ ٹائم جو ہم موبائل پہ پاس کر رہے ہیں، جو گپ شپ میں ہنسی مذاق میں ہم لگا دیتے ہیں، یہی ٹائم ہم اللہ کے ذکر کو دیں، اللہ کا ذکر کریں۔ پھر آپ دیکھیں ہمیں ٹائم پہ سونا بھی مزہ، سونے کا بھی مزہ آئے گا، کھانے کا بھی مزہ آئے گا، کام کرنے کا بھی مزہ آئے گا، زندگی کا لطف آئے گا، زندگی میں ہمیں چین ملے گا، سکون ملے گا۔ لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج میں نے کوشش کیا، کئی روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے، جس سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور جہاں اجتماعی طور پر ذکر ہو اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ کہ بعض اوقات اکیلے میں بندہ ایک کام نہیں کر سکتا، لیکن اجتماعی طور پر جو کام کیا جاتا ہے بندہ دوسرے بندے کو دیکھ کر شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح بندے کی طبیعت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر بندہ تنہائی میں بھی ذکر کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، جو بندہ کثرت سے اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، ایک وقت پھر وہ بھی آتا ہے کہ بندہ سو رہا ہے، زبان بند ہے، بظاہر بندہ نیند کر رہا ہے، لیکن ذکر میں دل لگا ہوا ہے۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں کہ بندے کا قلب چل پڑتا ہے۔ ذکر قلبی جو ہوتا ہے یہ اللہ والے چلا دیتے ہیں، لیکن یہ اس کا چلتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟